26वीं आईनी तरमीम हुई, ये क्या हुआ کہ انسداد دہشت گردی کا ایک دوبارہ انہوں نے ترمیم کر دی؟ آپ کا سوال بڑا ویلڈ قسم کا سوال ہے۔ یہ تو حکمرانوں کا فرض ہوتا ہے، سب سے پہلے آئین کی حفاظت کی ذمہ داری حکمران پہ ہوتی ہے جی۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جبراً منوائی یا ہم نے جبراً منوائی۔ 1 مہینہ مذاکرات ہوئے اور ان کی طرف سے جو ڈرافٹ دیا گیا تھا وہ 56 کلازز پر مشتمل تھا۔ مذاکرات کے نتیجے میں وہ 22 کلازز پہ آ گیا، تو سب چیزوں سے وہ خود وڈرا ہوتے رہے اور ان کو واپس لینے پر آمادہ ہوتے رہے۔ پھر بعد میں جب ان کا ڈرافٹ مکمل ہو گیا اور پیش کرنے پہ کی نوبت آئی تو ہم نے پھر 5 کلاسز کی اس پہ امینڈمنٹ ڈلوائی، پھر 27 کلاسز کا وہ ڈرافٹ بن گیا اور وہ پاس ہو گیا جی۔ تو پہلے سینٹ سے پاس ہوا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ اب کچھ چیزوں کی ہوتی ہیں اخلاقی پہلو بھی ہوتی ہیں، کچھ یہ کہ موقع محل کے لحاظ سے ہر چیز کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے۔ جب ہم نے آئین کے آرٹیکل 8 جس کا بنیادی انسانی حقوق سے تعلق ہے اس کو سرے سے ایجنڈے سے نکال دیا اور پورے ڈرافٹ سے اس کو وڈرا کرایا، تو اس کے بعد پھر یہ قانون لانا کہ فوج کو اختیار ہوگا کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی حراست میں لے سکے گا، 90 دن تک ان کو اپنی حراست میں رکھ سکے گا، اس پر مزید اضافے کے لیے بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ تو کیا ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ انہوں نے خود آئین کے آرٹیکل 8 جو انہوں نے ڈرافٹ سے بھی ڈرا کیا، یہ دوبارہ اس کی بحالی ہے، یعنی انسانی حقوق کی نفی ہے۔ اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ یہ لوگ کیسے عوام کے نمائندے ہیں، پھر تو ہمارا دعویٰ صحیح ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اور عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ اور جس الیکشن کے نتائج پر ہماری رائے ہے ان کا کردار بھی اسی پہ شہادت دے رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں تو عوام کے انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کر رہے، بس صرف ایک طاقتور کو مزید طاقتور بنانا اور ملک کے نظام پر ان کی گرفت کو مضبوط کرنا۔ سو ملک میں اگر جمہوریت کمزور ہے تو یہی مثالیں ماضی میں رہی ہیں کہ سیاستدانوں نے کمپرومائز کیا ہے جی۔ تو اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، مینج کی جاتی ہیں، الیکشن کے نتائج مینج کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ایسے لوگوں کو حکومت حوالے کر دی جاتی ہے کہ پھر یہ خدمات ان سے لینی پڑتی ہیں جی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو ایوان صدر عطا کرے گا، اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو ایک صوبے کی حکومت اور اسمبلی عطا کرے گی، اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو ملک کو پرائم منسٹر بنائے گا، تو پھر انہوں نے یہ خدمات ہی کے لیے اس طرح چنتے ہیں نا، تو وہ خدمات ان سے لی گئی ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ عوام کی توہین ہے، یہ آئین کی توہین ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، اور کسی لحاظ سے بھی انہوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو اس پر انشاءاللہ العزیز جب میں واپس جاؤں گا تو انشاءاللہ اس پر دوبارہ بات کریں گے ہم، اور بڑے دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس طرح منمانی تو میرا خیال میں مناسب نہیں ہے کہ جمہوریت میں آپ جمہوریت کو بالکل زمین بوس کر دیں اور طاقتور قوتوں کو غیر جمہوری قسم کے اختیارات آپ ان کے حوالے کر دیں۔ باقی یہ ہے کہ اب یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی فوج کے خلاف ہیں یا طاقتور فوج کے خلاف ہیں۔ میں ایک محفوظ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کا قائل ہوں، لیکن فوج کے اپنے دائرے ہوتے ہیں۔ فوج کے 2010 کے بعد سے جو ہم ان کے اختیارات دیے چلے جا رہے ہیں،
وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے میں آج آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ جو ہیں انہوں نے 2 صوبوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ کہاں کھڑے ہیں جی۔ اچھا مولانا صاحب، کوئی نئی ترمیم آنے کا ابھی چانس ہے ان ترمیم کے بعد؟ بظاہر تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر اچھا، یہ جو مسلح افواج کے جو تینوں چیفز تھے ان کی جو 5 سال مدت ملازمت کی گئی ہے، تو کیا آپ کو اس ترمیم سے پہلے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیا آپ اس کے حق میں تھے، یا کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ حضرت صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو اعتماد میں لیا، حکمران جماعت کے اراکین کی پرائیویٹ ممبر کے طور پر جو انہوں نے وہاں پر اسمبلی میں بل آلریڈی پیش کیے ہوئے ہیں، دونوں ایوانوں میں ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اپنے ہی یعنی حکمران جماعت کے اراکین کی پیش کیے ہوئے بل جو پرائیویٹ بل ہیں، ان پر تو قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی، وہ آج بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر بل لائی، اور کوئی ایجنڈے پہ نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ آج، بس یہ تھا کہ بل لائے جا رہے ہیں، کیا لائے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا جی۔